وہ آیت کریمہ سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں یا کیا انہوں نے جانا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، اس کی کارگزاریوں کو، کیا وہ کر رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا۔ جس طریقے سے سورہ علق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کے تعلق سے علم حاصل کرے، ہمارا اللہ کون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنا زیادہ وہ جانے گا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اتنی زیادہ اس کے دل میں بڑھے گی۔ جتنی زیادہ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اس کے دل میں بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوگا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وباب الصفات من اہم ابواب الاسلام ومن اشرف المعارف الالہیہ واعظم العلوم۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو صفات ہے کا باب ہے، یعنی جو چیپٹر ہے صفات کا، یہ بہت بڑا علم ہے۔ یعنی کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم و صفات کو جانے، یعنی اللہ کے ناموں کو جانے اور اللہ کے صفات کو جانے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا علم ہے، اور جب تک ایک آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو، صفاتوں کو نہیں جانے گا، تب تک وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ بعض اہل علم میں، بعض سلف نے یہ بات کہی ہے کہ توحید اسماء و صفات جو ہے یہ دراصل نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں ایک کسی کو بیٹی ہو جائے، کسی کو بیٹا ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے جیسے ہی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے یا اولاد ہونے والی ہوتی ہے، تو گھر میں، محلے میں، دوست یار میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں ایک بات بڑی گھومتی رہتی ہے، وہ کیا ہوا بھائی، مبارک ہوا، کیا ہوا، اللہ نے اولاد دی ہے، الحمدللہ، کیا نام رکھیں؟ تو لوگ ایک دوسرے سے نام پوچھتے ہیں، دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، ہے نا، گھر والوں سے مشورہ کرتے، نام کیا رکھا جائے؟ اتنے سارے نام، میرے کوئی نام رکھ لو۔ نہیں، لوگ شیخ صاحب کو بولتے ہیں شیخ صاحب ذرا بیٹا ہوا یا بیٹی ہوئی ہے، نام تجویز کری، کوئی اچھا نام بتائیے۔ شیخ صاحب 3-4 نام بتائیں، نہیں، کوئی اور اچھا نام بتائیے۔ کیوں بھائی؟ اچھا اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب نے نام دریافت کر دیا، یہ نام رکھیے بچے کا، تو آپ کی زبان سے فوراً نکلتا ہے، میری زبان سے، کہ اس کے معنی کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ، اس بچے کا میں نام رکھوں، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے عمر کا، کیا معنی ہے عمیر کا، کیا معنی ہے سمیہ کا، کیوں رکھ رہے ہیں یہ نام ہم؟ ہاں، کیا نام ہے مریم کا وغیرہ جو نام رکھے آپ، معنی کیا ہے؟ نہیں، شیخ صاحب نے معنی بتلا دیا کہ یہ مطلب ہے، نہیں جج نہیں رہا، اور اچھا بتائیے، بہترین میننگ والا نام۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ آپ کے یہاں، میرے یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کے نام کے لیے ہم کتنا فکر مند ہو جاتے ہیں، اور نام کے لیے نہیں، نام کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں، جو اچھی بات ہے۔ تو جس رب نے اس اولاد کو دیا ہے، آپ نے کبھی اس رب کے نام کو، اس کے معنی کو سمجھنا اچھا نہیں سمجھا؟ للہ اتنی السماوات والارض یخلق ما یشاء، جو رب اولاد دے رہا ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہے بیٹے دے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کے دے، اور جس کو چاہے کچھ نہ دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گویا کہ جو رب اولاد دے رہا ہے، جس کے لیے آپ اتنے فکر مند ہیں، جس کے نام کے لیے اتنے فکر مند ہیں، کتنی عجیب بات ہے، جو دے رہا ہے اس کے نام کو آج تک مسلمانوں نے جاننا مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اور جب تک ایک مسلمان اللہ کے نام کو نہیں جانے گا، اللہ کے نام کے معنی کو نہیں جانے گا، سمجھے گا نہیں،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے بارے میں جان نہیں سکتا، لہٰذا آج عبادت میں لذت کیوں نہیں؟ آج نمازوں کو جس طریقے سے فرض سمجھنا چاہیے مسلمان کیوں نہیں سمجھتا؟ آج جمعے کی اہمیت ہمارے آپ کے نزدیک اتنی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نام کا پہچان نہیں ہے جی، کیونکہ جب تک اللہ کے ناموں کا علم حاصل نہیں ہوگا اللہ کی معرفت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے سورہ حج میں اور سورہ زمر میں ما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں جس طریقے سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ نے کہی۔ جو تمہارا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، ایک ایک سانس جس نے تم کو عطا کیا ہے وہ کہہ رہا ہے ان لوگوں نے، جن کو ہم نے عطا کیا ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر کی نہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو جاننا، ناموں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا اگر کوئی چیز سبب بن سکتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ناموں کو جانے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے اس کو نصف ایمان کہا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے کتنا اہم چیپٹر ہے، کتنا اہم ابواب ہے۔ کتنے نام ہے اللہ کے؟ 99 نام ہے۔ کون بتا سکے گا؟ چپ۔ کیا نام ہے رحمان کے؟ کیا مطلب ہے رحیم کے؟ چپ۔ آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یوسف۔ کیا مانے اس کا؟ ارے یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹی کا؟ سمیہ۔ کیا مانے اس کا؟ آپ بتا دیں گے، نہیں پتا ہوگا فوراً پوچھیں گے، لیکن اللہ کے ناموں کا مطلب پتا نہیں۔ لہذا جب تک اللہ کے ناموں کو آپ جانیے گا نہیں، اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوگی بھائی۔ لہذا اللہ کے ناموں میں سے عظیم نام کا جو آج ہم ذکر کریں گے، اس سے پہلے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے 99 نام ہے، من حفظھا دخل الجنہ، جس نے ان 99 ناموں کی حفاظت کی، مانے اس کو یاد کیا، اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کیا، تدبر کیا، دخل الجنہ، جنت میں گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے ناموں کو جاننا، ان 99 ناموں میں سے ایک نام، اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہے، اللہ کے 99 سے بھی زائد نام ہے۔ محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غیب میں سے بعض ناموں کو بتائے گا، لیکن قرآن و سنت سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ 99 نام ہے۔ ان 99 ناموں میں سے ایک نام اللہ کا ہے البصیر۔ کیا؟ البشیر نہیں، بڑی شین سے نہیں، بصیر، البصیر، بشیر نہیں بولیں گے، البصیر۔ کیا معنی اس کا؟ دیکھنے والا۔ اللہ اکبر جی، دیکھنے والا۔ دیکھتے ہم بھی ہیں، دیکھتا تو اللہ بھی ہے، لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے میں کیا فرق ہے بھائیو؟ میرے اور آپ کے دیکھنے کی جو لمٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے، کیپیسٹی جو ہے دیکھنے کی، یعنی میری اور آپ کی نظر ایک دور تک جا سکتی، اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ لامحدود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہو کر کے وہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ کیسا البصیر ہے، کیسا دیکھنے والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگائیے، صحیح الجامع کی حدیث، علامہ البانی نے اس حدیث کو کہا نقل کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارا رب کس طریقے سے دیکھنے والا ہے کہ اگر کالی رات میں کالی پہاڑ پر کالی چوٹی بھی چل رہی ہے، تمہارا رب اس کے آہٹ کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں پر ہو کر کے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس عرش پر مستوی ہو کر کے ایک کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی جو چوٹی چل رہی ہے، تمہارا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جو انسان اس بات کو اپنے دل میں، اپنے عقیدے میں بٹھا لے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی وہ اس نام کے معنی مفہوم کو سمجھ لے گا، غور کر لے گا، اس نام کے معنی اس کے دل کے اندر اتر جائیں گے نا، جب بھی کوئی غلطی کرے گا، جب بھی کوئی گناہ کرنے جائے گا، جب بھی کسی کے ساتھ غلط کرنے جائے گا، فوراً اس کا دل اندر سے کچوٹے گا، نہیں، البصیر، دیکھ رہا ہے۔ مثلا مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگ گیا، یا آپ نے کہیں مال میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا،
اور دیگر جگہ سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا. آپ جیسے ہی انٹر کرتے بڑا بورڈ لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. آپ فوراً سترک ہو جاتے ہیں. چور چوری کرنے سے گھبرا جاتا نہیں میں پکڑا جاؤں گا. کیوں؟ کیمرے کی نظر میں آتا ہے. غلط کرنے والا آدمی 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ غلط کروں کیسے کیونکہ میں کیمرے کی نظر میں ہوں. ایک آدمی ہے, ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اگر میں نے کچھ بھی غلط کیا میں فوراً آئیڈینٹیفائی کر دیا جاؤں گا, فوراً پکڑ لیا جاؤں گا. اللہ, انسان ترقی کر گیا, سائنس ترقی کر گئی. اللہ اکبر. ذرا سوچیے آپ, جس اللہ نے, اچھا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ بدلی بھی جا سکتی ہے, تبدیل بھی کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ نے ایک انسان کو سی سی ٹی وی کیمرہ جیسا چیز کو ایجاد کرنے کی عقل دے دیے, ذرا سوچئے کہ اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کیسا ہوگا جس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے, کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا ہے. جو کچھ آپ نے کیا میں نے کیا سب ریکارڈ ہو گیا. اللہ اکبر. اور اسی بات پر جب اس کی کتاب اس کو دی جائے گی تو وہ کتاب اپنی کتاب کو دیکھے گا, اپنے نامہ اعمال کو کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اس نے نہ چھوٹی بات کو چھوڑی ہے نہ بڑی بات کو چھوڑی ہے. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس سے زیادہ کیا کیا, کہا تم سی سی ٹی وی کیمرہ کی بات کرتے ہو, اللہ نے کہا ہم نے تمہارے 2 کندھوں پر کرامن کاتبین کو دے دیا, جاؤ. ہمارے یہاں کوئی بڑا آ جائے, ابو آگے گھر میں, ایک بیٹا ہے ایک بچہ ہے, وہ غلط چیز کچھ کر رہا تھا, مثلا کچھ بھی کر رہا تھا, کچھ چوری کر رہا تھا, کچھ پیسے نکالنے چاہ رہا تھا, کچھ غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہوگا, ابو آ گئے, کوئی بڑا آ گیا, فوراً سترک ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ, کیوں؟ باپ کا ڈر. بڑا آ گیا مجھ سے, مجھے پکڑے گا, مجھے ڈانٹے گا, مجھے مارے گا, میری رسوائی ہوگی. اس بات کو سوچ کہ کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے تھے. واقعی میں یہ صحیح بات ہے, یہ کہاوت نہیں تھی, یہ صحیح بات ہے. دیواروں کے کان نہیں, میں کہتا ہوں دیواروں کے آنکھ بھی ہوتے ہیں. آج سی سی ٹی وی کیمرہ نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا. آپ دیکھیے, ایک آدمی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا رہتا ہے, ہزاروں کلومیٹر دور, اب بیٹھ کر کے وہ سب چیز مانیٹر کر رہا اپنے موبائل میں کہ کیا چل رہا ہے فلاں جگہ. اللہ اکبر. بند کمرے میں آپ ہیں, آپ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, کچھ دیکھنے کا دل چاہا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی ایک عورت کو لے کر کے بند کمرے میں چلا گیا. اس نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے؟ ہاں ہاں. عورت نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے. کہا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. کہا کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ مرد اس عورت کی طرف بڑھنا چاہا, اس عورت نے کہا ایک دروازہ چھوٹ گیا صاحب. ہاں, کون سا دروازہ؟ آسمان کا دروازہ. اللہ اکبر. وہ آدمی کہتا ہے جیسی عورت نے یہ الفاظ کہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا رہ گیا, میں لرز گیا, کانپ گیا. واقعی میں سب بند کر دیا. لیکن اس دروازے کو کیسے بند کرو گے؟ اس کیمرے کو کیسے بند کرو گے جہاں کوئی پاور کٹ نہیں ہے, جو کبھی بند نہیں ہوتا, جو ہر وقت ہر سیکنڈ تمہاری پوری زندگی پیدائش سے لے کر کے موت تک ایک ایک حرکت کو اس نے ریکارڈ کر دیا ہے. اللہ اکبر. ذرا اپنے آپ کو چیک کرو, اپنا حساب لے لو, اور آج رات سونے سے پہلے ذرا غور کرو کہ ماضی میں مجھ سے کیا کیا غلطی ہو گئی. البصیر دیکھ رہا تھا, البصیر کی ریکارڈنگ میں تمام تر چیزیں موجود ہیں. اپنے رب سے دعا مانگو اللہ ان ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دے, کیونکہ تیرے علاوہ کوئی نہیں مٹا سکتا. یہاں تو کسی کو پیسے کھلا کر کے مٹا بھی سکتے, ڈیلیٹ بھی کر سکتے. وہ والی ریکارڈنگ ڈیلیٹ ایک ہی صرف شرط پہ ہوگی, توبہ. التوبہ, توبہ. اللہ سے بولو, اللہ سے مانگو, اللہ تو البصیر ہے, تو دیکھنے والا ہے, تو میرے ہر ایک حرکات کو دیکھ رہا تھا. اللہ مجھے تیرے نام کا واسطہ. اللہ اکبر. اللہ تو دیکھنے والا ہے, میری ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دے. اے اللہ تو کیسا دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں, اور سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا دیکھنے والا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ذرہ نہیں ہے. ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ذرہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. ذرہ تو ذرہ ہوتا ہے. آسمانوں میں زمین میں ایک ذرہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ذرہ سے بھی اگر کوئی چیز چھوٹی تم لے آؤ, یا ذرے سے بھی کوئی چیز بڑی لے آؤ, واللہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہو, سب کچھ کتاب مبین میں ہے. رک کے ایک بات بولنا چاہوں گا.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے آیت کریمہ نکلی، سائنسداں حیران اور پریشان ہو گئے. اللہ اکبر، کیا حیران پریشان ہو گئے سائنسداں؟ کچھ سالوں سے پہلے تک سائنسداں کہتے تھے کہ جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے دنیا میں وہ پایا جاتا ہے ایٹم، اس سے چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ اکبر، 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا اور کہا اے دنیا کے لوگوں، ایٹم نہیں، ایٹم سے بھی چھوٹا اگر کوئی چیز ہے تو رب نے اس دنیا میں بنایا ہے. الحمدللہ آج سائنس نے اس کو تسلیم بھی کر لیا. اللہ اکبر، تم اس سے بھی چھوٹی چیز لے آؤ، رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو 6 فٹ 5 فٹ کے جسم کو جو اللہ نے تم کو مجھ کو دیا ہے، اس کے حرکات کو اللہ کیسے نہیں دیکھے گا؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے بات کو؟ اب ذرہ ذرہ جو تم کر رہے ہو ٹھنڈ کے موسم میں اپنے لحاف کے اندر، اپنے کمبل کے اندر جو کچھ ہمارا آپ کر رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے البصیر دیکھ رہا ہے. جی کیمرہ وہاں بھی لگا ہے. ایسا نہ سمجھنا کہ کیمرہ وہاں سے بند ہو گیا، نہیں، بند نہیں ہوا. یہی احساس پیدا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو. کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم اور آپ اس احساس کو رمضان کے مبارک مہینے میں پیدا کر بھی لیتے ہیں. کیسے؟ گرمی میں، سخت گرمی میں ہمارا روزہ رکھ رہے ہیں 15-16 گھنٹے کی، روم بند، پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پی سکتے ہیں. کیوں نہیں پیتے آپ؟ کون نہیں دیکھے گا؟ کیوں نہیں پیتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ بولتے اللہ دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ چیز رمضان میں ڈال دی. اب کامیاب کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو ایک قدم آگے بڑھ کر کے، ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور رمضان کے بعد والے مہینے بھی الحمدللہ اس چیز پر عمل کرتا ہے. نہیں، کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، البصیر دیکھ رہا ہے. البصیر ہاں دیکھ رہا ہے. اس کے ریکارڈنگ سے کوئی نہیں بچے گا. کرامن کاتبین کو اس نے ڈال دیا، ایک ایک چیزوں کو لکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اگر اس کے بھی ریکارڈنگ کو جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ یاسین میں فرماتا ہے تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے آنکھ، تمہارے کان، گویا تمہارے جسم کے جو اعضاء ہے قیامت کے دن تمہارے لیے یا تمہارے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے. قرآن مجید بیان کرتا ہے. سورہ یاسین پڑھیے آپ، سورہ نمبر 36. انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے پیر بولیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی فسانہ ہے؟ نہیں، حقیقت ہے. ارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے گا قیامت کے دن، اپنے ہاتھ سے کہے گا تو کیسے بول رہا ہے؟ تو کیسے بول رہا ہے؟ وہ ہاتھ جواب دے گا جس اللہ نے، جس رب نے تیری زبان میں دنیا میں طاقت دی تھی بولنے کے لیے، آج اسی رب نے مجھے طاقت دے دی ہے بولنے کے لیے. یہ تمام تر ہاتھ سے جو حرکات میں اور آپ کر رہے ہیں، واللہ یہ بھی جواب دیں گے قیامت کے دن. جی، کیونکہ البصیر کی ریکارڈنگ سے کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ اکبر. لہذا جو کچھ ہو گیا ہم سے ماضی میں، اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ توبہ. واحد طریقہ ہے، یاد رکھیے. اور آئندہ عزم کرنا، اب نہیں کرنا، اب نہیں کرنا، کیونکہ البصیر دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھیے گا، جن لوگوں نے اس عقیدے کو اپنی زندگیوں میں بٹھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسا مبارک بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کتنا عظیم عظیم اجر و ثواب اللہ نے ان کو دنیا آخرت میں دیا. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو انسان اپنی نظروں کو نیچی کر لیتا ہے، یعنی حرام دیکھنے سے اپنی نظروں کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خشوع پیدا کر دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. یاد رکھیے، بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اندر خشوع پیدا کر دے. نظروں کو جھکائیے، کیونکہ البصیر دیکھ رہا ہے. کیا بھی دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ قرآن مجید کا انداز دیکھیے. قرآن نے کہا کہ یہ جو تم گلانس کرتے ہو نا، گلانس سمجھتے ہیں آپ؟ ترچھی آنکھ سے دیکھنا. بیچ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ترچھی آنکھ سے آپ نے دیکھ لیا کسی کو، محفل والے نے سوچا آپ نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن آپ کا دل جانتا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، ترچھی آنکھوں سے جو تو دیکھ رہا اللہ اس کو بھی جان رہا ہے. اللہ اکبر. کیسا البصیر ہے وہ، کیسا البصیر ہے وہ. اللہ اکبر. آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وردہ کا دور ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں گشت لگا رہے ہیں. رات کا پہر ہے، رات کے ایام ہے. ایک گھر سے گزر ہوا، گھر کے باہر رک گئے. ایک ماں اور ایک بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے. کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ ماں کہہ رہی بیٹی آج دودھ کم ہوا ہے.
کل اتنے لوگوں کو دودھ کو تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے امی جان؟ ایک کام کر، دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے کیا کہا؟ امی جان، امیر المومنین عمر ابن خطاب کا حکم ہے، ان کا آرڈر ہے، کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ اللہ اکبر! اس عورت کے ایمان کو دیکھیے۔ ماں نے کہا بیٹی عمر دیکھ تو نہیں رہا، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر تو آرام کر رہا ہے۔ اس عورت کے جواب پر قربان جائے، عورت نے کہا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب البصیر تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! عمر نہیں دیکھ رہا امی جان، لیکن عمر کا رب البصیر تو دیکھ رہا ہے، اس سے کیسے بچے گی؟ حضرت عمر نے اس بات کو سنا، ان کا دل باغ باغ ہو گیا، گھر آئے، اللہ اکبر، رات بھر سوچتے رہے۔ کیا عورت ہے! اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو اگر تم میں کا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، میرا یہ مشورہ ہے کہ تم اس عورت سے، اس بچی سے نکاح کر لو۔ کون ہے عمر؟ عمر کون ہے؟ عمر خلیفہ ہے۔ کون ہے عمر؟ اللہ اکبر! کون ہے عمر؟ اللہ اکبر! کون ہے عمر؟ عمر وہ ہے کہ عمر کی تلوار جب میان سے نکل جائے تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ آسمان کے پیشانیوں پہ سلوٹیں پڑ جایا کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ آدمی تھا عمر، یہ وہ آدمی عمر تھا۔ کون ہے سامنے والی؟ دودھ والی ہے۔ اللہ اکبر! عمر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ درس دیا کہ ذات برادری دیکھنے والوں اور نکاح میں تاخیر کرنے والوں، نہ تم عمر سے بڑے ہو، مال میں، دولت میں، تقوی میں، علم میں، نہ تم عمر سے اسلام زیادہ جانتے ہو۔ جب عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح ایک دودھ والی کی بیٹی سے کرایا، بنیاد کیا تھا؟ بنیاد تقوی تھا۔ اللہ اکبر! تمہیں بھی کرانا چاہیے۔ آج تم نے نہیں کرایا، کتنے بڑے بڑے فتنے لوگوں کے سامنے آج رونما ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے چلے جائیے۔ کتنے گھر آج بکھر گئے، کتنے طلاقیں ہو گئی، کتنے خلا ہو گئے، کیوں؟ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے سے۔ کتنے گھر جہنم بن گئے، کیوں؟ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرنے سے۔ کب سمجھیں گے اس بات کو ہم؟ حضرت عمر نے اپنے بیٹی کا نکاح کرایا اس عورت سے، اللہ اکبر، اور وہ عورت اتنی نیک عورت تھی کہ دیکھیے اللہ نے اس کو کیا اجر دیا، کیا ریوارڈ دیا ہے کہ عمر کے خاندان کی بہو بن گئی۔ اللہ اکبر! آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی بہو ہے، ہاں فلاں کی بیوی ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہوں گے فلاں کی عمر کی بہو ہے، ہاں عمر کے بیٹی کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ ایک جملہ کیا تھا میرے بھائی؟ البصیر دیکھ رہا ہے میری ماں۔ دیکھو رب کے لیے پتہ ان کے نسل سے کون پیدا ہوئے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جب باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، اللہ ایسی اولاد پیدا کرتا ہے جو دنیا میں اپنا نقش چھوڑ کر کے جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیا بولوں؟ وقت ہی نہیں ہے صاحب، بولوں کیا؟ عنوان پڑے ہیں، لگتا ہے کہ سانسیں کم ہے اللہ اکبر بولنے کے لیے۔ کون ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ؟ اللہ اکبر! کاش ہم جانتے، اپنے بچوں کو ان کی سٹوری سناتے ہیں، یہ سنڈریلا فنڈریلا اور الدین فلادین کا سٹوری چھوڑ کر کے اپنے بچوں کو کاش مائیں ان کی کہانیاں سناتی ہیں، لیکن خود نہیں آتا، ماں باپ خود ان کی کہانی کیا سنیں گی؟ جانیے، نہیں آتا تو جانیے، دیر کبھی نہیں ہوتی، کبھی دیر نہیں ہوتی، جانیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کیسا نمایاں بنائے گا کہ جب ہم اور آپ اس دنیا سے انشاءاللہ اگر چلے بھی جائیں تو لوگ انشاءاللہ مثال دیں گے، فلاں کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایسا بنائیے، کچھ ایسا کر کے جائیے، اپنے قوم کو کچھ ایسا دے کے جائیے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی اولاد پیدا۔ کیوں؟ ایک جملہ، البصیر دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے کیا اجر اللہ نے دنیا اور آخرت میں دیا ہے ان کو۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! ذرا سوچیے آپ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا، اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں ان میں کا ایک آدمی وہ تھا جو غار میں پھنسا ہوا تھا، اس نے دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ اللہ، میں اپنی چچازاد بہن سے بڑی محبت کرتا تھا، اللہ اس پہ غالب آنا چاہتا تھا،
اپنی خواہش پورا کرنا چاہتا تھا. اللہ میں نے اس کو 100 دینار دے کر کے راضی کر لیا, غریب تھی بیچاری, راضی ہو گئی غلط کام کرنے پر. اللہ جب میں اس پر قابض آنے والا تھا, اس نے ایک جملہ کہا, اللہ اکبر. اے اللہ, اس اللہ کی بندی نے ایک جملہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ دیکھو جب لڑکیاں نیک ہوتی ہیں نا تو خود کی عزت اور عصمت تو بچاتی ہی ہے, الحمدللہ دوسروں کی دنیا آخرت بھی بدل جاتی ہے. جب لڑکیاں نیک ہوتی ہیں, لڑکیوں کو نیک بناؤ, لڑکیوں کو حجاب کراؤ, لڑکیوں کو پردہ کراؤ, لڑکیوں کو اسلامی تعلیمات سکھاؤ. اس پرفتن دور میں لڑکیوں کی حفاظت اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. اپنے لڑکیوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتلاؤ. اس نے کہا کہ یا اللہ, اے اللہ کے بندے ڈر جا, سارے کمرے بند ہیں, ساری کھڑکیاں بند ہیں, اللہ اکبر, ڈر جا, اللہ دیکھ رہا ہے. وہ آدمی کہتا ہے کہ جیسے ہی اس لڑکی نے یہ بات کہی میں لڑز گیا, کانپ گیا اور میں اٹھ گیا. اس نے غار میں پھنسا ہوا. دیکھیے اللہ کے لیے اس نے اس بات کو چھوڑ دیا تھا. مصیبت میں تھا, غار میں تھا, بڑا پتھر آگے ہے, ہٹنے کا پتھر نام نہیں لے رہا. اس نے کہا اللہ تو البصیر ہے, اگر تو دیکھ رہا تھا اس وقت میں نے تیرے رضا کے لیے چھوڑا تھا, اللہ ہمارے لیے راستہ بنا دے. اللہ نے راستہ بنا دیا. اللہ اکبر. کیوں؟ البصیر کو جو جان جاتا ہے, البصیر کے معنی مفہوم کو جو سمجھ جاتا ہے, جس کے دل کی گہرائیوں میں البصیر کے معنی نام مفہوم اتر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں اور پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے, راستہ نکال دیتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, عمر کے بیٹے ہیں, گئے ایک دن جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک اونچے پہاڑ پر سخت گرمی کے دن ایک آدمی ہے جو بکریوں کو چڑھا رہا ہے. ارے کیا بات ہے, اس کے پاس گئے, کھانے کا وقت ہوا, کھائی کھانا کھائیے. کھانے اس آدمی نے کہا میں روزے سے. ارے روزے سے, اتنی سخت گرمی میں وہ بھی بکریوں کو چٹان پہ چلا رہا ہے پہاڑ پر. ہاں روزے سے ہوں. اچھا. عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے اس کے تقوی کو پرکھنا چاہا. کیسے؟ کہ ایک کام کر, کچھ پیسے لے لے اور یہ اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. اس نے کہا نہیں, کیا بات کرتے ہیں, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں. اللہ اکبر, یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں, اس کی اجازت کے بغیر کیسے آپ کو دے دوں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا تیرا مالک تھوڑی جانے گا, تیرا مالک تھوڑی جانے گا, کہہ دینا کوئی بھیڑیا لے کے چلا گیا, تیرے پاس پیسے بھی آ جائیں گے, سمجھ اس بات کو. اللہ, کیا پیارا جملہ اس آدمی نے کہا جس نے اس کی دنیا آخرت بدل دی. اس نے کہا میرے بھائی, میرا مالک تو نہیں لیکن میرے مالک کا مالک البصیر تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر نے اس جملے کو سنا اور رو پڑے. اللہ اکبر. کہا چل اپنے مالک سے ملا, دیکھیے اجر دیکھیے اللہ کیسا دیتا ہے جب انسان البصیر کے نام کو جانتا ہے. چل اپنے مالک سے ملا. مالک کے پاس گئے, کہا اللہ اکبر. کہا یہ تیرا غلام ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. کہا مجھے بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اتنی قیمت ہے. عبداللہ بن عمر نے اس کے مالک کو کہا میں تیرا غلام, میں تیرے غلام کو ان تمام تر بکریوں کو خریدنا چاہتا ہوں, چل اس کی بولی لگا. اس نے ایک ریٹ طے ہو گیا. عبداللہ بن عمر نے اس ریٹ کو مالک کو دے دیا اور اس غلام کو خرید لیا اور چل پڑے بکریوں کے ساتھ. آدھا راستہ چلے تھے, عبداللہ بن عمر نے کہا میرے بھائی یہ بکریاں بھی تیری ہیں اور تو آج سے آزاد ہے. اللہ اکبر. وہ غلام کہہ رہا ہے کیا بات کرتے ہیں آپ نے تو مجھے خریدا ہے. کہا نہیں, میں تیرے تقوی کو دراصل پڑھ کر رہا تھا. واقعی میں تیرے دل کے اندر, تیرے دل کی گہرائیوں میں البصیر کا نام چھپ چکا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ البصیر کا نام چھپ چکا ہے. دیکھیے جس کے دل میں البصیر کا نام چھپ جاتا ہے دل کی گہرائیوں میں, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں کیسے نوازتا ہے, کیونکہ وہ البصیر ہے. البصیر دیکھ رہا ہے, البصیر دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. جی البصیر دیکھ رہا ہے. یہ عقیدہ پیدا کرنا. نو نامی نام کے پہلے کے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا انار کا باغ تھا, انار کا باغ تھا. اس میں مبارک نام کے ایک آدمی کام کیا کرتے تھے. ایک دن وہ نو اپنے دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا. اس نے کہا مبارک کو بولا اپنے خادم کو ادھر آؤ, جو کچھ انار لے کر کے چلے آؤ. گیا انار لانے, مبارک چلے گا انار لانے. انار لے کر کے آئے, دوستوں کے سامنے رکھا گیا, ٹھنڈا پانی وہ پی رہے تھے, انار کو چھیلا گیا, کھانے لگے. انار کھٹے تھے. مالک نے کہا بھائی کھٹے انار لاتے ہو یار, تھوڑا میٹھے انار لے کر کے چلے آؤ. پھر وہ گیا, مبارک گئے, انار لے کر کے پھر کھٹے, پھر گئے, پھر کھٹے. اللہ اکبر. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اب وہ غصہ ہو گیا، ارے دوستوں کے سامنے بے عزتی ہے، اس نے بولا ادھر آ، تجھے کیا کل نہیں ہے، میرے دوست بیٹھے ہیں، جا میٹھے انار لے کر کے آ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اللہ، سن جملہ سنی، کہا اللہ کی قسم ہے 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کے یہاں نوکری کر رہا ہوں، آپ نے نوکری پہ رکھا تھا کہ باغوں کی دیکھ بھال کرنا، باغوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، آپ نے انار چکھنے کو نہیں کہا تھا۔ کہتا ہے کعبے کی رب کی قسم ہو گئے 5 سال سے زیادہ ہو گئے، ایک انار نہیں چکھا آپ کے باغ کا۔ ہاں کیا بات کر رہا ہے تو؟ اس نے مالک نے بلایا 2-3 نوکروں کی، ادھر آ، کیا بول رہا ہے یہ؟ سچ بول رہا ہے۔ پوچھا کیوں نہیں چکھا تو نے؟ ارے پیڑ سے گر گئے تو اٹھا کے لے کے چلا جاتا گھر، کوئی مذاکرے کی بات نہیں تھی، لے جاتے لوگ، لے جاتے ہیں۔ کہا نہیں مالک، البصیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون دیکھ رہا ہے؟ البصیر دیکھ رہا ہے۔ اتنے خوش ہوئے کہ مالک اور نوکر ہے، گھر آئے، وہ جو مالک تھے، اپنی بیوی کو کہا، بیوی بیٹی کے لیے ایک رشتہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا مالک میرا نوکر ہے، باغ کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ آج ہمارے عورتیں تو کیا بولتی، لیکن ایک تقوی، کہا اس کو البصیر کے معنی پتا ہے، شادی کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہوئی تو کون سی اولاد پیدا ہوئی جانتے ہیں؟ یہی عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کیا بولوں میں، کیوں؟ البصیر دیکھ رہا ہے۔ کتنے واقعات قرآن و سنت میں بھرے پڑے ہیں میرے بھائی۔ پڑھی آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، ورنہ اللہ اکبر اتنا طویل یہ ٹاپک ہے اسماء و صفات کا، انسان کو شوق ہو تو پڑھے اور جانے اللہ کے ناموں میں سے۔ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید رکھ کر کے، میری آپ کی دنیا اور آخرت بدل جائے گی جی۔ ایک ڈرا دینے والی حدیث پہ بات ختم کرتا ہوں، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں اپنے امتیوں کو میں جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اے میرے صحابہ، ان کے نام اعمال میں نمازوں کا پہاڑ ہوگا، روزوں کا پہاڑ ہوگا، صدقہ خیرات کا پہاڑ ہوگا۔ صحابہ نے کہا کتنا عظیم آدمی ہوگا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا؟ ہاں اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے دردناک جملے پھر فرمائے۔ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس تمام نیکیوں کو ریت کے ذرات کے جیسا اڑا دے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یا اللہ اتنی نیکیاں اور اللہ ریت کے ذرات کے جیسا اڑا دے گا؟ پوری زندگی گئی ہوا کھانے، پوری زندگی کی محنت برباد، ہاں برباد۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ کون ہوگا وہ بتلائیے ہمیں تاکہ اس سے ہم بچ سکیں۔ محمد سنیے غور سے ذرا، محمد رسول، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث، محمد رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی وہ تم میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، اتنی نیکیاں کرنے والے ہوں گے، نماز اور تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، تہجد بھی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن جب رات کی تنہائی میں ہوتے تھے یا لوگوں سے ہٹ کے ہوتے تھے تو ہر وہ حرام کام کر جاتے تھے جو بھیڑ میں وہ نہیں کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں وہ سمجھتے تھے کہ البصیر مجھے نہیں دیکھ رہا۔ جی آج ہم میں کی اکثریت اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے پاس نماز ہے، روزے ہیں، تہجد ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سب کچھ ہے۔ محمد رسول اللہ بتا رہے نہیں، تیرے پاس سب کچھ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کے جیسا اڑا دے گا۔ کیوں؟ البصیر کے معنی تو نے نہیں سمجھا تھا، اکیلے میں کرتا تھا حرام کاریاں۔ اس لیے جتنے موبائل چلانا ہے چلا لو، جتنا 1.5 GB 2 GB 3 GB وائی فائی استعمال کرنا ہے کر لو، لیکن ذرا عقل لگا کے میرے بھائی، البصیر دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے ناموں اور اسماء و صفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے قید توحید میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے قید توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔